نحمده ونصلي على رسول الكريم اما بعد فاعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم من عمل صالحا من ذكر او انثى وهو مؤمن فلنحيينه حياة طيبة وقال النبي صلى الله عليه وسلم الدنيا كلها متاع وخير متاع الدنيا المرأة الصالحة او کما قال علیہ الصلاۃ والسلام۔ اللہ کریم نے انسانی تخلیق کے اندر مرد اور عورت ان دونوں کو پیدا فرمایا اور نسل انسانیت ان دونوں کے ذریعے ہی پھیلی۔ اسلام کے ظہور سے پہلے دنیا اور انسانی تہذیبیں اس صنف نازک کے حوالے سے افراط و تفرید کا شکار رہیں اور یہی منظر آج کے معاشرے میں بھی ہمیں ملتا ہے۔ اسلام سے پہلے صرف اگر عرب کے معاشرے کو دیکھا جائے تو عرب کے معاشرے کے اندر عورت ایک عار کی شے تھی، بچیوں کو زندہ درگور کیا جاتا تھا، حق وراثت سے محروم کیا جاتا تھا۔ ہند، چین اور یورپ اور امریکہ جتنی بھی معلوم دنیا تھی ان تمام معلوم دنیا میں عورت صرف ایک شے کی حیثیت رکھتی تھی۔ عورت عیش و عشرت اور خرید و فروخت کا ایک سامان تھی۔ اسلام نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی بعثت اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات کی وجہ سے عورت کو ایک باعزت اور شرف والا مقام عطا فرمایا گیا۔ اسلام نے سب سے پہلے یہ تصور پیش کیا کہ تخلیق انسانیت کے اعتبار سے عورت اور مرد دونوں برابر حیثیت رکھتے ہیں۔ یا ایھا الناس اتقوا ربکم الذی خلقکم من نفس واحدۃ وخلق منها زوجها وبث منہما رجالا کثیرا ونساء۔ اور اسلام نے دوسرا نظریہ یہ پیش کیا کہ جو ایمان لائے گا اور نیک اعمال کرے گا وہ اجر و ثواب کے اعتبار سے، اور جو کفر و طغیان اختیار کرے گا وہ عذاب اور عقاب کے اعتبار سے، مرد ہے یا عورت ہے وہ دونوں برابر ہیں۔ من آمن وعمل صالحا من ذکر او انثی وہو مؤمن فلنحیینہ حیاة طیبہ۔ اسلام نے تیسرا نظریہ یہ پیش کیا کہ عورت کو حق ملکیت حاصل ہو سکتا ہے، اور اسلام نے چوتھا نظریہ یہ پیش کیا کہ عورت کو وراثت کے اندر حصہ اس کا متعین ہے اور اس کو دیا جائے گا۔ اسلام نے عورت کو ایک حیثیت عطا فرمائی، عورت کو ماں جیسا عظیم مرتبہ عطا فرمایا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حسن سلوک کا سب سے زیادہ مستحق والدہ کو قرار دیا۔ ایک صحابی آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی خدمت میں حاضر ہوئے اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے انہیں ارشاد فرمایا تیرے حسن سلوک کی سب سے زیادہ مستحق تیری والدہ ہے، اور 3 مرتبہ ارشاد فرمایا۔ چوتھی مرتبہ ارشاد فرمایا تیرے حسن سلوک کا حقدار اس کے بعد تیرا والد ہے، اور پھر فرمایا جو ان سے متعلقین اور عزیز و اقارب ہیں وہ تیرے حسن سلوک کے مستحق ہیں۔ اسلام نے عورت کو بیٹی جیسی عزت عطا فرمائی۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 2 بیٹیاں ہوئیں اس نے ان کی پرورش کی، بہترین انداز میں ان کی تربیت کی، جب بلوغت کو پہنچی تو ان کا نکاح کیا، وہ قیامت کے دن میرے ساتھ اس طرح ہوگا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے انگلیوں سے اشارہ فرمایا۔ اسلام نے عورت کو بہن جیسی عزت عطا فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا جس کی 3 بیٹیاں ہوئیں یا 3 بہنیں ہوئیں اور اس نے ان کی پرورش فرمائی اور ان کے ساتھ حسن سلوک کا مظاہرہ کیا، اس کے لیے جنت واجب ہو گئی۔ اسلام نے عورت کو بیوی جیسا ایک عظیم مقام عطا فرمایا، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات یہ ہیں الدنیا کلھا متاع خیر متاع الدنیا المرأة الصالحہ، کہ دنیا کا بہترین جو سامان ہے
وہ پاک باز پاک دامن عورت ہے۔ اسلام نے بیٹیوں کو زندہ درگور کرنے کی ممانعت ارشاد فرمائی، اور آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے قرآن پاک کی تعلیمات نے اسے ایک بیٹی کو زندہ درگور کرنا، ایک بچی کو زندہ درگور کرنا ساری انسانیت کا قتل قرار دیا۔ اسلام نے عورت کو حق وراثت عطا فرمائے، اسلام نے عورت کو ایک عظیم مقام عطا فرمایا۔ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کی تعلیمات سے ہمیں یہ بات ملتی ہے، جس طرح ایک مرد کے لیے تعلیم و تربیت ضروری ہے، جس طرح ایک مرد کے لیے علم ضروری ہے، اسی طرح عورت کے لیے بھی تعلیم ضروری ہے، عورت کے لیے بھی تربیت ضروری ہے، کیونکہ ایک مرد کی تعلیم، ایک مرد کی تربیت وہ ایک فرد کی تربیت ہے، اور ایک عورت کی تعلیم و تربیت ایک خاندان کی تعلیم و تربیت ہے، ایک نسل کو پڑھا لکھا بنانا ہے، ایک نسل کو تربیت یافتہ بنانا ہے۔ آج ضرورت اس بات کی ہے کہ جہاں پہ ہم عورت کو دوبارہ اسی پرانی نہج پہ، دور جاہلیت کی نہج پہ لے جانا چاہ رہے ہیں، جہاں پہ مغربی معاشرہ ہمیں عورت کو اسی مقام پہ لے جاتا ہوا نظر آتا ہے، وہاں پہ ہمیں اسلامی تعلیمات کی روشنی کے اندر بچیوں کی تعلیم و تربیت کا، بچیوں کی دینی تربیت کا، بچیوں کو نیک اعمال کی تعلیم و تربیت کا انتظام کرنا ہے، تاکہ ہم آئندہ آنے والا جو معاشرہ ہے اس کو پڑھا لکھا بنا سکیں، معاشرے کی بہتر انداز میں تعلیم و تربیت کر سکیں۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔